معزز محترم محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا اور مالک العزت ہم سب کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھیت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ شکر، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، توحید کا پرستار بنایا، پیارے مصطفیٰ کی امت میں بنایا۔ یہ میرے مالک کا ہم پر بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم پر یہ کرم ہوا کہ مالک لم یزل نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی اس مالک لم یزل کی کرم نوازی ہے۔ تو آج کا جمعۃ المبارک ماہ ربیع النور شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے کہ جسے ہم 11ویں شریف والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو آج بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو کمالات، جو فضیلتیں، جو خصائص عطا فرمائے ہیں، وہ مالک لم یزل نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اللہ نے جس کو جو خوبیاں عطا فرمانی تھی، مالک لم یزل نے وہ ساری خوبیاں یک مشت میرے اور آپ کے پیارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کائنات میں بکھری ہوئی ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اعزازات، سارے فضائل، سارے خصائل، سب اللہ تبارک و تعالی نے یک مشت نور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ کمالات تو وہ ہیں کہ جو حضور کی پیدائش کے بعد نمودار ہوئے۔ حضور کے کچھ کمالات وہ ہیں کہ جو بچپنے کے ہیں، کچھ جوانی کے ہیں، کچھ کمالات اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، کچھ کمالات مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہوئے، مدینہ طیبہ میں ہوئے، سفر میں، حضر میں، غزوات میں، اور حضور کے کمالات حضور کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ نے اہل مکہ کو بھی عطا فرمائے۔ اور فقط یہاں تک بات نہیں ہے، حضور کا وسیلہ، حضور کا صدقہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ سے مانگا ہے۔ بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کل تک جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے، جب ان کی کسی قوم سے لڑائی ہو جاتی
تو اللہ تبارک و تعالی سے حضور کا وسیلہ دیکھ کر فتح مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار وہ جو اس نبی آخر الزمان آنا ہے تو اس کے صدقے ہمیں فتح یابی عطا فرما. تو بنی اسرائیل حضور کی آمد سے قبل حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے, اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کی جائے پیدائش میں داخل ہوئی نا, اس کمرے میں کہ جہاں سرکار پیدا ہوئے, تو فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید کپڑے میں ملبوس ہیں. حضور جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید کپڑے میں ملبوس ہیں, اور وہ کپڑا اون کا کپڑا ہے. اور فرماتی ہیں کہ حضور کے نیچے سبز رنگ کا بچھونا ہے اور سرکار سوئے ہوئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم میں اطہر سے خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے ہیں. حضور کے جسم اطہر سے خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے ہیں. کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں جب میں نے پہلی ملاقات میں حضور کو دیکھا. پھر ایک جگہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کہ جب حضور کے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا گیا تو فرماتی کہ میں حضور کے حسن و جمال میں اس طرح گم ہو گئی کہ مجھے حضور کو جگانے کی ہمت ہی نہ رہی. حضور کی حسن و جمال میں ایسے گم ہو گئی کہ مجھے حضور کو جگانے کی ہمت ہی نہ رہی. اللہ اکبر. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس بات کو اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں جگانا تو چاہتی تھی حضور کو, پر حضور کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو کر رہ گئی. میں جگانا تو چاہتی تھی حضور کو, پر میں حضور کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو کے رہ گئی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کچھ سنبھلی تو میں حضور کے نزدیک آئی اور حضور کے سینہ اقدس پر میں نے ہاتھ رکھا تو حضور نے تبسم فرمایا اور حضور نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا. اور جب آپ نے آنکھیں کھولی تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگا کہ آنکھوں سے ایک نور نکل رہا ہے. حضور کی آنکھوں سے نور, اور اس نور کی شعاعیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اور فرماتی کہ میں نے حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان حضور کی جبی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر میں نے حضور کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لینے گئی تو یہ اس وقت کے واقعات بیان فرما رہی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا میری مجبوری بھی تھی. وہ اس لیے کہ ساری میری سہیلیاں مکے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جا رہی تھی اور میں نے کہا کہ میں خالی جاؤں. فرماتی ہیں کہ پہلے بچہ لینا میری مجبوری تھی, اور جب میں نے حضور کی زیارت کی تو اب اس بچے کو لے کر جانا میرا تقاضا بن گیا تھا. اب میرا تقاضا بن گیا تھا. ہاں, اللہ اکبر کبیرہ. اور مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے, وہ جو مکے میں عورتیں آئی تھی نا, عورتوں نے یہ کہہ کے حضور کو نہ لیا کہ یہ تو یتیم ہے کہ جس کا باپ نہیں. اور یاد رکھنا حضور کو یتیم کہنا بھی بے ادبی ہے, سرکار کو یتیم کہنا بھی بے ادبی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کے پاس ایک فتویٰ آیا کہ حضرت ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے حضور کو یتیم کہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت جلال میں آئے اور حضور کے کئی اوصاف حمیدہ
گن گن کے اپنے فتوے میں لکھے اور فرمایا کہ تم حضور کو قاسم نعمت کہتے، حضور کو یہ کہتے، یہ کہتے، یہ کہتے، یہ کہتے، تم نے حضور کو یتیم کہا کیوں؟ سرکار یتیم پرور تھے، در یتیم تھے. اللہ اکبر. تو مکے میں آنے والی خواتین حضور کو دیکھ کر چلی گئی. علماء فرماتے نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے حضور کی تربیت کے لیے جس کا انتخاب فرمایا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. بھئی انتخاب جو ان کا تھا، آنا اس نے انہی تھا، اٹھانا ان نے تھا، تو اللہ نے انتخاب ان کا فرمایا تھا حلیمہ سعدیہ کا، اور حلیمہ سعدیہ انہیں ہی حضور کو آ کے اپنے بازو میں اٹھایا ہے. اللہ اکبر. اور پھر سنیے میرے مصطفیٰ کی برکت کتنی ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی تو کمزور لاغر سواری پر، اور میری خود کی حالت ایسی تھی کہ میرے سینے میں دودھ نہیں تھا. اور فرماتی ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے لیا اور سینے سے لگایا، اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے بھر دیا. اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے بھر دیا. اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار دودھ نوش فرماتے تھے نا تو دائیں جانب سے، اور ایک حصہ چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا. حضور کا انصاف دیکھیں بچپنے کے اندر کہ حضور ایک حصے سے دودھ پیتے تھے، دوسرا حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر خانہ کعبہ میں آئی نا، اور میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر حرم کعبہ میں آئی، میں نے طواف شروع کیا، فرماتی کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود وہ میری طرف جھکا، اور اس نے جھک کر حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے. حجر اسود. جب میرے امام فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو فرماتی ہیں کہ حجر اسود، فرماتی ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب آپ کو حجر اسود نے دیکھا، اپنی جگہ سے حرکت کر کے آگے بڑھا، حتیٰ کہ حضور کے چہرہ اقدس سے وہ چمٹ گیا اور اس نے حضور کا بوسہ لینا شروع فرما دیا. اللہ اکبر. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک بھی منقول ہے کہ جب حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کعبے میں گئی تو تمام بت جو کعبے میں نصب تھے، سارے بتوں نے جھک کر حضور کو سجدہ کیا. اللہ اکبر. اب جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ اپنی سواری پر حضور کو بٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میری سواری نے کعبے کی جانب 3 دفعہ سجدہ کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا. اور یہی بات شیخ عبدالحق بہت دہلوی بھی فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جب سواری کعبے کے سامنے آ گئی تو اس نے 3 سجدے خانہ کعبہ کو کیا، 3 سجدے خانہ کعبہ کو کیے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کی اجازت سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر جب حضور کو لے کر واپس جانے لگے تو فرماتی ہیں کہ وہ جو کمزور لاغر سواری تھی نا، وہ اتنی توانا، اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اور سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اتنی تیز چلنے لگی. تو فرماتی ہیں کہ ظاہر ہے ہم پورے قبیلے کی عورتیں آئی تھیں، تو میری سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ اتنا تیز چل رہی ہو، کوئی سواری بدل لی ہے؟ تو جناب حلیمہ فرماتی نہیں، سواری تو وہی ہے پر ہم نے سوار بدل لیا ہے، سوار بدل لیا ہے. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں میری سواری جھومتی ہوئی جا رہی تھی، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری سواری کچھ گنگناتے جا رہی تھی. اور یاد رکھنا جب معراج کی رات حضور براق پر سوار ہوئے تو براق بھی گنگنانے جھومنے لگ گیا.
اور پھر جناب جبریل نے کہا ہے براق کیا تجھے معلوم نہیں ہے، تھم جا، تجھ پر امام الانبیاء سوار ہوئے ہیں۔ تو جب جناب حلیمہ سعدیہ کی سواری پر حضور سوار ہوئے تو وہ سواری بھی جھومنے لگ گئی، اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے سواری بھی یہ کہہ رہی ہو اللہ کی قسم آج مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے کمزوری کے بعد مالک نے پھر سے طاقت عطا فرما دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میری سواری جہاں جہاں سے گزرتی تھی راستے میں نے کئی بکریوں کے ریوڑ دیکھے، اور جب میری سواری وہاں سے گزرتی تو تمام بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ میری سواری کو سجدہ کرتا تھا۔ وہ میری سواری کو سجدہ نہیں بلکہ آمنہ کے لال کو سجدہ کر رہے تھے، اور فرماتے جہاں جہاں سے میری سواری گزرتی تو پتھر جو ہے وہ حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا تو پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے یہ تو سرکار کی برکتیں تھیں، فرماتے جہاں جہاں سے سرکار کی سواری گزرتی گئی اللہ اس علاقے میں سبزہ پیدا فرما دیتا تھا، اس علاقے میں شادابی آ جاتی تھی، اس علاقے میں ہریالی آ جاتی جہاں سے حضور کی سواری گزرتی گئی۔ اور پھر میرے امام عشق و محبت نے بھی کیا کمال بات فرمائی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو حضور جہاں جہاں سے گزرتے گئے رحمتوں کے برکتوں کے دریا بہاتے گئے، اللہ اکبر۔ تو فرماتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہ جب میں اپنے علاقے میں پہنچی تو میرے علاقے میں ایک سالی تھی اور دور دور تک گھاس نظر نہیں آتا تھا۔ فرماتے جب سرکار کو میں لے کر گئی اللہ نے ہماری اس زمین میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہ جب میں حضور کو گھر لے کر آئی تو حضور کی برکت سے میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو میں ایک شیشی لائی اور میں شیشی جو ہے وہ حضور کے جسم اقدس سے یوں کر کے اس کے اندر سرکار کا پسینہ لے رہی تھی۔ تو سرکار بیدار ہوئے، فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ معطر خوشبودار ہے، میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اور ہمارے علاقے میں جب کسی کی شادی ہوگی دلہن کو معطر کرنے کے لیے میں انہیں آپ کا یہ پسینہ دوں گی، اللہ اسے خوشبودار بنا دے گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا یہ پسینہ مبارک جس کے ہاں کوئی شادی ہوتی تو دلہن کو معطر خوشبودار کرنے کے لیے حضور کا پسینہ بھجوا دیتی تو اللہ تعالیٰ اسے خوشبودار بنا دیتا تھا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ کہا نا کہ ارساہ و طیبہ کی گلیوں سے بھی گزرے تھے، ارساہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو عاشق تو کہتا ہے آج بھی ہمیں مدینے کی گلیوں میں حضور کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، حضور کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر۔ اور امام محمد بن یوسف شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار چھوٹے تھے نا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور اس وقت سے اپنی برکتیں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا نا تو کیا کرتے اپنے بیمار بچوں کو میرے ہاں لاتے، اور سرکار کبھی پنگوڑے میں ہوتے، سرکار کبھی اپنے بستر نور پر ہوتے تو حضور کا وہ برکت والا ہاتھ اٹھا کر میں ان مریض بچوں کے سروں پہ رکھتی، سرکار کا ہاتھ ان کے جسموں پر مس کرتی، حضور کے ان ننھے برکت والی ہاتھوں سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سرکار سوئے ہوئے ہیں، برکتیں ابھی سے تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ حضرت حلیمہ میری ایک بکری تھی جس کا نام جو ہے وہ اطلال وہ تھا، فرماتے اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، اور قحط سالی کے دن آ گئے تو فرماتے میں حضور کو اٹھا کر لے کے گئی، اور حضور کے وہ ننھے ہاتھ برکت والے ہاتھ
میں نے اطلال، بکری کا نام تھا، میں نے اس کے تھنوں پہ وہ حضور کے برکت والے ہاتھوں کو پھیرا. فرماتے پھر اللہ نے ایسی برکت دی اس بکری کے تھنوں میں کہ 12 مہینے اس کے تھنوں میں کبھی دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اس کے تھنوں میں کبھی دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اچھا، یہاں پر ایک بڑا زبردست حضور کی ہاتھوں کی برکت کا واقعہ ہے. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اس عظیم خاتون نے حضور کا حسن بیان کیا ہے، اور اس نے حضور کا حسن یہ بیان کیا ہے کہ جب سرکار چلے گئے نا تو تاریخ میں نا حضور کا حسن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی ٹکٹکی باندھ کر یوں دیکھا نہیں تھا. حضور کا حسن اگر روایتوں میں ملے گا نا، یا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مولا کائنات حسن و حسین، یا حضور کی گھر کی خواتین، انہوں نے بیان کیا ہوگا. اس کے علاوہ کثیر صحابہ کرام نے حضور کا حسن کبھی بیان کیا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی صحابہ کرام نے حضور کو یوں ٹکٹکی باندھ کر جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے خالد، اپنے نبی کا چہرہ مبارک تو بیان کرو، اپنے نبی کا حسن تو بیان کرو تفصیل سے. تو جناب خالد فرماتے ہیں، تم تفصیل سے کہتے ہو، میں تو مختصر بھی بیان نہیں کر سکتا. بس میں اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ اس حبیب کو بھیجنے والی ذات، با کمال ذات، خدائے پاک لم یزل کی ذات ہے. وہ بھیجنے والا با کمال، اس نے جس کو بھیجا وہ بھی با کمال. بس میں اتنا جانتا ہوں، اس با کمال خدا نے با کمال نبی بھیجا ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں. باقی تم مجھ سے کہو کہ سرکار کے خد و خال کیسے تھے، حضور کی زلف عنبرین کیسی تھی، سرکار کے نقش کیسے تھے، میں تو بیان کر ہی نہیں سکتا. اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب جناب عمر کی جناب مولا کائنات کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کا حسن بیان کرو. تو جناب عمر، جناب علی نے بیان فرمایا. اور پھر جناب اویس کرنی کہتے ہیں، فرماتے یہ تو حضور کا حسن کا ایک ذرہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے حسن کو ہزاروں پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو جناب ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار ہجرت کر کے آ رہے تھے نا مکے سے مدینہ، تو حضور کے ساتھ جناب ابو بکر بھی تھے. تو اس زمانے میں عرب کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی دکان نما ایک تھڑا بنا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ آنے والے مسافروں کو کچھ نہ کچھ وہ فراہم کر سکے. سوکھا گوشت، دودھ، کھجور وغیرہ. تو جب سرکار کا وہاں سے گزر ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس تھی، بھوک بھی تھی. تو حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ سامنے گھر ہے، ذرا جا کے معلوم کرو ان کے پاس کچھ ہے کھانے کو، اگر یہ کچھ دیں گے تو ہم انہیں کچھ دے دیں گے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو فرمایا کہ بی بی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اچھا، گھر میں کون تھی؟ ام معبد. یہ اکیلی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے نا وہ گھر کی ساری بکریاں لے کر پہاڑ کے پیچھے چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے. فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا کہ ہے ہمارے نصیب، ہمارے ہاں تو قحط سالی ہے، ہمارے کچھ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ عرب کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر، بندہ نواز، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا ان سے پوچھو گھر میں کوئی بکری ہے تاکہ تھوڑا سا دودھ ہی مل جائے. تو صدیق اکبر تشریف لے گئے. فرمایا بی بی کوئی گھر میں بکری ہے دودھ والی؟ کہا کہ دودھ والی تو نہیں ہے. فرمایا ہاں وہ ایک بکری بیٹھی ہے اور وہ کمزور لاغر بکری ہے، اور اس کے تھنوں میں دودھ کیا، اس کی تو ہڈیوں میں گودا تک بھی نہیں ہے. صدیق اکبر حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا ان سے کہو اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ دو لیں.
فرمایا کہ آپ دودھ کی بات کرتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، اگر اتنی طاقتور ہوتی تو یہ بھی چرنے نہ جاتی۔ تو حضور نے فرمایا تم ان سے اجازت لو بس۔ صدیق اکبر نے کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ کہا اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے، اور جیسے حضور بکری کے پاس تشریف لائے تو بکری نے حضور کو دیکھتے ہی اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیا، اور سرکار نے اپنا جیسا برکت والا ہاتھ بکری کے تھنوں کی طرف بڑھایا، ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ برتن لے آؤ۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں گھر کے برتن لے آیا، بی بی سے مانگ کر سرکار نے دودھ دوہا، اور فرماتے سرکار دودھ دھوتے گئے، برتنوں میں ڈالتے گئے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ وہ دودھ میں نے پیا، ابو بکر نے نوش کیا، سرکار نے نوش فرمایا، اور دودھ اتنا ہو گیا کہ میرے گھر کے جو بڑے برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر گئے، سارے دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ میں پریشان، یہ برکت والا آدمی ہے کون؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ابو بکر کو لے کے چل پڑے مدینہ۔ یہ معبد مکے سے مدینے کے بیچ میں راستے میں تھا ان کا گھر۔ سرکار ہجرت فرما کے آنے لگے۔ جب شام ہوئی تو ام معبد کے شوہر جب گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی کچی کلی پر نور برس رہا ہے اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ فرمایا کہ بیگم یہ کیا ہے؟ گھر میں کوئی خوشبو ہی خوشبو، اجالا ہی اجالا ہے۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج آج بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہا آپ یقین نہیں کریں گے، آج اس برکت والے شخص نے، اچھا نہ تو ام معبد کو حضور کا پتہ تھا یہ کون ہے، نہ صدیق اکبر کا پتہ تھا، بس ام معبد کو اتنا معلوم تھا کہ کوئی نیا نبی آیا ہوا ہے، اور وہ لات و منات کے پیروکاروں کو اپنا مطیع، اپنے رب کا مطیع بنا رہا ہے۔ نہ اسے حضور کا پتہ، نہ ابو بکر کا پتہ، تو پھر اس نے حضور کا نام خود سے رکھ دیا برکت والا، خود سے نام برکت والا رکھ دیا، کہ وہ برکت والا۔ تو اس نے اپنا پورا وہ واقعہ اپنے شور کو بتایا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ اچھا ام معبد نے پھر حضور کا نقشہ بیان کیا نا، حضور کے حسن کا، حضور کے خد و خال کا، حضور کے نقش کا، حضور کے نین کا۔ تو ام معبد کا یہ جملہ بڑا پیارا ہے جو مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے۔ ام معبد یہ کہتی ہے حضور کے حسن جمال کے بارے میں کہ جب دور سے دیکھتے تھے اسے تو خوبصورت لگتا تھا، اور جب قریب آتا تھا اور زیادہ خوبصورت لگا کرتا تھا۔ ورنہ یاد رکھیے گا کچھ چہرے وہ ہوتے ہیں جو دور سے بھلے لگتے ہیں، جب قریب آتے بھلے نہیں لگتے۔ کچھ چہرے دور سے بڑے بھلے لگتے ہیں، جب قریب آتے ہیں بھلے نہیں لگتے۔ تو ام معبد کہتے ہیں جب وہ قریب تھا تو اور خوبصورت، جب دور تھا اور جب قریب آتا تو اور ہی زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ ام معبد کا شوہر کہتا ہے کہ دیکھ پگلی، کل کو میں بکریاں قریب چرانے کے لیے جاؤں گا، اور جب وہ آئے تو دوڑ کر آنا، مجھے بلا کے لے جانا، تاکہ میں بھی اس کا دیدار کروں۔ وہ کیسا برکت والا ہے کہ جس نے مردہ بکری کے تھنوں پہ ہاتھ کیا لگائے، اللہ نے دودھ سے بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ سرکار چلتے چلتے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ام معبد اور اس کا بیٹا وہ بھی چلتے 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 مدینے کے بازاروں سے چلتے چلتے مسجد نبوی کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ تو ام معبد کے بیٹے نے حضور کو بھی دیکھا تھا، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ دیکھو ماں، وہ آدمی جو اس دن برکت کے ساتھ تھا، یعنی حضور کے ساتھ، یعنی صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ تو ام معبد اور ان کا بیٹا وہ دوڑے چلے آتے صدیق اکبر کے پاس، اور صدیق اکبر سے کہتے ہیں آپ کا وہ ساتھی کا ہے برکت؟ کہا کون برکت؟ تو کہا وہ جو آپ کے ساتھی تھے۔ تو اس نے خود سے حضور کا نام برکت والا رکھ لیا تھا۔ حضور کے پاس ان کو لایا جاتا ہے، اور حضور فرماتے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ام معبد کو یہ توفیق دیتا ہے
وہ خود بھی حضور کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنے بچے کو بھی حضور کا کلمہ پڑھا دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں میں وہ برکت عطا فرمائی تھی. ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میرے بچپن میں میری والدہ مجھے حضور کے پاس لائی تھی اور سرکار نے ازرو شفقت میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. صحابی کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری حصے تک انہوں نے اپنے بال نہیں کٹوائے تھے. کہتے ہیں ان کے بال ان کے قدموں کو جا کے لگتے تھے، کبھی اپنے بال نہیں کٹوائے تھے. کہا کہ وہ بال کیوں کٹواؤں کہ جس پر حضور کا دست شفقت لگا ہے اور اللہ نے اسے برکت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضور کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سرکار کے ہر جسم سے لگنے والی چیز میں اللہ نے برکت عطا فرما دی ہے. ایک صحابی تھے، غزوہ بدر کے موقع پر سرکار مدینہ جو ہے حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور سرکار صحابہ کی صفیں سیدھی فرماتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، تو حضور نے چھڑی سے ان کے پیٹ کو پیچھے کیا. وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے چھڑی مجھے ماری ہے اور میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے چھڑی مجھے ماری ہے اور میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا خدا کے بندے تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں مجھے معلوم ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا لو بدلہ. کہا حضور میرے پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے. سرکار نے کپڑا ہٹایا. تو وہ صحابی کیا کرتا ہے؟ اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو حضور کے جسم سے مس کرتا ہے، سرکار سے گلے لگ جاتا ہے اور اپنے جسم کو حضور کے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ بدلہ کون لے گا؟ پر میں اتنا جانتا ہوں جو چیز آپ کے جسم سے مس ہو گئی اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ روٹے نہیں لگا رہی، سرکار نے فرمایا عائشہ ایک آٹے کا پیڑا مجھے بھی دو. سرکار نے آٹے کا پیڑا لیا، تندور میں لگایا. اما عائشہ فرماتے ہیں سرکار ساری روٹیاں پک گئی ہیں پر جو آپ نے لگائی تھی وہ نہیں پکی. حضور نے فرمایا عائشہ اسے میرا ہاتھ لگا ہے، دنیا کی آگ تو کیا آخرت کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے میں دسترخوان پہ کھانا تناول فرمایا اور حضور نے میں دسترخوان سے ہاتھ کو پہنچ لیا اور فرماتی ایک دفعہ ایسا ہو میں تندور پہ کھڑی تھی تو وہ دسترخوان میرے ہاتھ سے گر کے تندور میں گر گیا، ہاتھ سے چھوٹا تندور میں گر گیا. فرماتی میں سمجھی کہ شاید وہ جل گیا ہوگا. فرماتی تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو جھاڑا، بالکل صاف ہو گیا. فرمایا اے ام سلمہ اسے میرے ہاتھ لگے ہیں، اسے آخرت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو صحابی حضور آپ کے جسم سے جسم مس ہو گیا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور قیامت کے دن جہنم کی آگ میرے جسم کو بھی نہیں چھوئے گی. تو جو چیز حضور سے نسبت والی ہو گئی اللہ نے اسے دنیا میں برکتیں عطا فرمائی اور آخرت میں بھی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان میں حضور میرے پاس تو کوئی تلوار ہی نہیں ہے، میں کیسے لڑوں؟ تو سرکار نے ایک کھجور کی چھال دے دی، کھجور کی لکڑی، فرمایا اس سے لڑو. جناب عکاشہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں صحابہ کی تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، جو حضور نے مجھے لکڑی عطا فرمائی تھی وہ تلوار سے بھی زیادہ کام کر رہی تھی. جو حضور نے لکڑی عطا فرمائی. اللہ. جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دوران احد آپ کی آنکھ نکل گئی. جب آنکھ نکل گئی تو نکلی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ رکھے حضور کی بارگاہ میں لائے. بندہ نواز یہ آنکھ نکل گئی ہے، کرم فرمائے. اللہ اکبر. حضور نے آنکھ کا ڈھیلا لیا اور حضور نے بطور دوا اپنا لعاب دہن لیا اور جناب قتادہ کی آنکھ کے ڈھیلے پہ لگایا اور آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کے ابو قتادہ کی جگہ پہ اس کو فکس کیا. ابو قتادہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جس آنکھ کو حضور نے لگایا اللہ نے اس کی بینائی سے زیادہ تیز عطا فرما دی ہے، زیادہ تیز عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالی نے حضور کے ہاتھوں میں برکتیں کیسی رکھی ہیں. ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی حضور کے پاس لائے. سرکار نے اس کو لیا اور ہاتھ سے جوڑا اور دعا فرما دی. فرماتے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ زندگی میں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، میری یہ ٹانگ کبھی
ٹوٹی بھی تھی. اللہ اکبر. تو یہ میرے حضور کے ہاتھوں کی برکتیں ہیں. جس چیز پر حضور نے اپنا دست برکت لگا دیا اللہ نے پھر اس میں برکتیں عطا فرما دی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غریب صحابی تھے اور ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا اور میرے پاس سے لوگ گزر کے چلے جاتے تھے, ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا. اتنی غربت صحابہ نے دیکھی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن کبھی کچھ مل جاتا تو مل جاتا, ورنہ تو ہمیشہ بھوکے دن گزرتے تھے. تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ گئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات ایسے. تو حضور کرم فرمائے, شفقت فرمائے, برکت کی دعا فرمائے. تو جب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک کھجور کی نا تھیلی تھی جس میں چند کھجوریں تھیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ تھیلی لاؤ, وہ کھجور کی تھیلی لاؤ. تو حضور نے کچھ پڑھ کے اس پہ دم کیا. فرمایا اے ابو ہریرہ کھجوریں تم نے جتنی بھی کھانی ہے نا کھاتے رہنا, تقسیم کرنی ہے کرتے رہنا, پر یاد رکھنا کبھی اس تھیلی کو کھول کے نہیں دیکھنا, کبھی اس تھیلی کو کھول کے نہیں دیکھنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے زندگی کے کئی سال اس تھیلی کو کھول کے نہیں دیکھے اور کئی سال میں اس تھیلی سے نکال کے کھاتا بھی رہا, تقسیم بھی کرتا رہا, کبھی وہ کھجوریں ختم ہی نہیں ہوئی. اور ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث محدثین نے لی ہیں اور آج ہمیں بیان کی جاتی ہیں, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا حافظہ نا بڑا کمزور تھا, میں حضور کی جو بھی بات سنتا میں بھول جاتا تھا اور میرا کوئی کام تو تھا ہی نہیں, نہ میں کھیتی باڑی کرتا تھا نہ میں بس حضور کے پاس ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا. تو میں نے حضور سے کہا حضور آپ سے سنتا تو بہت کچھ بس سارا بھول جاتا ہے, تو شفقت فرمائے کوئی دعا فرمائے. حضور فرمایا اچھا, فرمایا کہ چادر لے آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چادر لیا, فرمایا کہ چادر بچھاؤ. فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی, خالی چادر میں نے بچھائی. اور حضور نے پھر کیا کیا, حضور نے 3 دفعہ یوں کیا جیسے کوئی چیز لے کے ڈالی نہیں جاتی. فرماتے حضور نے 3 دفعہ یوں کیا, کیا ڈالا نہ مجھے نظر آئے نہ صحابہ کو نظر آئے. اور حضور نے 3 دفعہ یوں کیا, فرمایا اب اس کو اٹھاؤ. فرماتے میں نے چاروں کونے یوں سمیٹے, سمیٹنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا اب ایسا کرو اس چادر کو سینے سے لگاؤ. چاروں کونے سمیٹ کے میں نے سینے سے لگایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کی برکت یہ ہوئی جو بھول چکا تھا اللہ نے وہ بھی یاد عطا فرما دیا ہے, جو بھول گیا تھا اللہ نے مجھے وہ بھی عطا فرما دیا. اور پھر اس کے بعد زندگی میں کوئی بات مجھے بھولی نہیں ہے. یہ سرکار کے ہاتھوں کی برکت ہے, نہ جانے سرکار نے کیا اٹھا کے دیا. اور ابو ہریرہ نے خالی کپڑا سینے سے لگایا, اللہ نے قوت حافظہ ایسا عطا فرما دیا کہ بڑھاپے کے اندر بھی آپ کو ایک بات سرکار کی نہیں بولی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان عظیم صحابہ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.